یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تاریخ اور سیرت سے ایک بڑا ہی اہم واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور آپ کے کانوں نے سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو۔ بڑا اہم واقعہ ہے، اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ سچے لوگوں کے ساتھی ہو جاؤ، جس بندے کے بارے میں آپ کو یقین ہے نا کہ یہ سچ بولتا ہے، تو پھر اس کا ساتھ دینا شروع کر دوں، اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے، دیہاتی جسے کہتے ہیں، پینڈو دیہاتی سے ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ گھوڑے کا آپ نے گھوڑا خریدا کچھ درم و دینار میں، اور آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور میں گھر سے آپ کو درم اور دینار جتنے طے ہوئے تھے وہ آپ کو دیتا ہوں، اور گھوڑا میرے حوالے کر دینا۔ مدینہ سے ذرا باہر یہ سودا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، آپ چونکہ آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو مدینے کے کئی جو تاجر لوگ تھے، جب کوئی ایسا بندہ جو اجنبی ہوتا یا دیہاتی ہوتا، کوئی مال لے کے آتا، جانور لے کے آتا فروخت کرنے کے لیے، تو وہ آگے سے پہنچ جاتے کہ ہم اس سے خرید لیں گے، کیونکہ اس کو منڈی کے بھاؤ کا پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شہری جو ہے وہ دیہاتی کی دلالی نہ کرے، یا وہ شہری جو ہے وہ منڈی میں آنے سے پہلے دیہاتی سے جا کے نہ ملے، تاکہ منڈی میں اس کو آنے دیا جائے، اور دیہاتی کو یا اس بندے کو جو منڈی کے بارے میں پہلے نہیں جانتا، اس کو پتہ ہو کہ منڈی میں کیا ریٹ چل رہا ہے، پھر وہ اپنا سودا کرے۔ اب ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، یہ پیچھے اور آپ آگے ہیں، تو اس کو کچھ لوگ ملے کہ گھوڑا بھائی ہمیں دے دو۔ اس نے ریٹ لگوانا شروع کر دیا۔ ریٹ لگتے لگتے اس کو زیادہ قیمت مل رہی تھی۔ کسی تاجر نے اس کو ریٹ زیادہ دینے کا کہا کہ میں تمہیں اتنے درم کے اندر اتنے درم دیتا ہوں یا اتنے دینار دیتا ہوں۔ اب اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے نبی علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دی، آواز دے کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں تھا نا، کافر تھا، اگر مسلمان ہوتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرتا۔ صحابہ اکرام تو اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے، یہ ایک گھوڑے کی کیا بات ہے، یا منافق ہو سکتے ہیں یا کافر ہو سکتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ سودا طے کر لو پھر گھر جانا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ سودا تو کر چکے ہیں۔ آپ واپس مڑے اور آ کر کہا بھی میرا اور تیرا سودا ہو چکا ہے، اور اتنے درم یا اتنے دینار میں ہوا ہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو کئی لوگ یہاں جمع تھے، تاجر بھی اور دوسرے وہ لوگ بھی جو تاجر تو نہیں تھے، لیکن یہ جب بات ہو رہی تھی تو وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ صحابہ بھی وہاں آ گئے۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میرا اور آپ کا سودا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! میرے رسول صادق القول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی میرا اور آپ کا سودا طے ہو چکا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ سودا نہیں ہوا، اور قسم اٹھا دی۔ نبی علیہ السلام حیران ہے۔ اس نے کہا، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سودا ہوا ہے، وہ کہہ رہا نہیں ہوا، قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کرو۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ جب سودا ہوا ہے تو گواہ موجود نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس گواہ نہیں ہوگا، اور نبی علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹے پڑ جائیں گے، اور میں یہ گھوڑا مہنگے داموں میں بیچ دوں گا۔ اب ہوا کیا کہ وہاں ایک صحابی موجود تھے،
انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی الاسلام کا اور اس دیہاتی کا سودا ہو چکا ہے اور اتنے درم اور اتنے دینار میں ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب دیہاتی کو یہ گھوڑا دینا پڑ گیا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ گواہ پیش کر دو، اگر کوئی گواہی دے دے گا تو میں گھوڑا دے دوں گا۔ اب گواہی تو مل گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ جب میرا اور دیہاتی کا سودا ہوا تھا تو آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس صحابی کی آپ صداقت کو دیکھیں اور اس صحابی کی ایمانداری کو دیکھیں اور نبی پہ یقین کو دیکھیں علیہ السلام پہ۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سچ ہے کہ جب سودا ہوا تھا تو میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جب آپ اس زبان سے کہہ رہے تھے کہ میرا اور اس دیہاتی کا سودا ہو چکا ہے، تب میں موجود تھا اور میں نے آپ کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سودا ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ وہی زبان ہے جس زبان سے سن کے ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، جس زبان سے سن کے ہم نے قرآن کو قرآن مانا ہے اور ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زبان سے جھوٹ نکلے؟ لہٰذا جب آپ نے کہہ دیا کہ سودا ہوا ہے تو میرا یقین ہے کہ آپ نے سودا کیا، اس لیے میں نے گواہی دے دی۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں کہ اس صحابی نے یہ بات، نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی پروٹوکول ملے گا، اصل میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس صحابی کو یقین تھا کہ میرے نبی سچے ہیں، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، گواہی دے دی کہ میرے نبی جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس صحابی کو کہ اس بات پہ خوش ہو جا کہ اس موقع کے اوپر جو آپ نے گواہی دی ہے، میں اللہ کا رسول یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے لے کر آپ ایک گواہی بھی دیں گے تو وہ 2 بندوں کے برابر ہوگی، 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ اور جانتے ہیں وہ صحابی کون ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے خزیمہ، اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ آج سے آپ اکیلے گواہی دیں گے، سوائے حد زنا کے لیے 4 گواہ ضروری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، حتیٰ کہ قتل کے اوپر بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے 2 گواہوں کی لازمی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکیلے بھی گواہی دینا کہ کسی نے قتل کیا ہے تو آپ گواہی دیں کہ یہ قاتل ہے، کسی نے ہیر پھیر کیا آپ گواہی دیں، کسی نے چوری کی آپ گواہی دے دیں کہ اس نے چوری کی ہے، اکیلے، تو آپ اکیلے کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قرآن کی جمع و تدوین ہو رہی تھی، ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور قرآن اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کمیٹی کے لیڈر تھے، ممبر تھے، انچارج تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں سے قرآن اکٹھا کیا جا رہا تھا کہ جس کے پاس نسخہ وہ لے کے آئے۔ اب جب کوئی صحابی نسخہ لے کے آتا تو کم از کم 2 صحابہ ایک ہی صورت کو لے کے آتے، اور پھر جو یہ کمیٹی تھی 10 لوگوں کی یہ اس کو ویریفائی کرتی، کیونکہ یہ سارے حفاظ تھے، قاری تھے، اس کو چیک کرتے کہ واقعی یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، تو پھر اس کو قرآن کا حصہ بنا لیا جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے، یعنی شہادت نوش فرما لی ہے، اور کچھ ابھی انتظار میں ہے، انہوں نے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ آیت ریٹن فارم میں صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، ریٹن فارم میں، اور قانون کیا تھا کہ 2 بندے لے کے آئیں گے تو قبول کریں گے، 2 صحابہ لے کے آئیں گے، ایک لے کے آئے گا قبول نہیں کریں گے۔
یہ آیت صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے آئے نا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ذہنوں کے ساتھ جو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کو ویریفائی کیا. کہتے زبانی سب کو یاد تھی لیکن ریٹن فارم میں صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. کہتے میں نے اس کو قبول کر لیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک اور بندہ لے کے آؤ یا یہ آیت ایک اور صحابی ریٹن فارم میں لائے گا تو قبول کریں گے. کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ حضرت خزیمہ اکیلا گواہی دے گا تو 2 لوگوں کے برابر ہے، اس لیے اے خزیمہ تم اکیلے اس آیت کو لے کے آئے ہو تو میں اس کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہوں. یہ آیت صرف اکیلے حضرت خزیمہ، میں بتا رہا ہوں نمبر، سورۃ الاحزاب کا آیت نمبر 23 قرآن میں آج بھی موجود ہے، سورۃ الاحزاب میں آج بھی موجود ہے. اور یہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے پاس ریٹن فارم میں موجود نہیں تھی. پتہ یہ چلا کہ جب انسان اچھائی کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا مقام عطا کرے گا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی اچھی خوبیاں اپنے اندر لے کر آئیں اور بری خصلتوں سے نفرت کریں، برائیوں سے نفرت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، سچ بولیں، سچ سے محبت کریں، سچ بولنے والوں سے محبت کریں اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جائیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو.